دوسری چیز جو راست بازی سے مشروط ہے یا جس کو ہم راست بازی کہہ سکتے ہیں کہ راست بازی سے مراد جو ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہے، راست بازی آپ کے دل کو تبدیل کرتی ہے۔ جی میں نے کیا کہا؟ راست بازی آپ کے دل کو تبدیل کرتی ہے۔ جب آپ راست باز ہونا چاہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے میں راست باز نظر آؤں، تو اس کے لیے آپ کی انٹرنل چینج، آپ کی اندرونی تبدیلی جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر آپ کا دل تبدیل نہیں ہے، آپ کی راست بازی کی زندگی سے، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سارے خادموں کو بھی جانتا ہوں، میں نے بہت سارے سادھوانہ جو زندگی بسر کرنے والے بزرگ ہیں، بہت اچھی زندگیاں گزاری، لیکن میں جو بات سکھانا چاہتا ہوں اور جو میں نے سیکھی بھی، کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر کے، ہندو مذہب میں آپ چلے جائیں تو وہ اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر کے پہاڑوں پر، درختوں کے نیچے بالکل اکیلی جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں اور کئی مہینے، کئی سال وہاں پہ گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اوپر خدا کے ساتھ یا بھگوان کے ساتھ، کسی جس کے ساتھ بھی وہ جس کو مانتے ہیں اس کے ساتھ جو وہ توجہ لگائیں۔ دنیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی آواز سے، خدا کے باتیں سننے سے جو ہے وہ روکتی ہے، اس لیے وہ دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اکیلے رہ کر ریاضت کرتے ہیں اور دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں تو پھر راست بازی نہیں ہے۔ راست بازی یہی ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر تبدیل ہوں، دنیا میں رہ کر تبدیل ہوں اور دنیا کے ساتھ مل کر، کیونکہ تبدیلی کا مقصد صرف آپ کی اپنی تبدیلی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی نجات کا منصوبہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے لیے تھا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص پہلے خود تبدیل ہو اور اس کے بعد وہ دنیا کو تبدیل کرے، وہ لوگوں کو تبدیل کرے۔ اور اگر ہم صرف اپنے لیے تبدیل ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے تبدیل نہیں ہوتے، اپنے گھرانے کے لیے تبدیل ہوتے، اپنی ماں، بہن، بھائی، باپ، بیوی، شوہر کے لیے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو پھر تبدیلی نہیں ہے۔ اکثر جو لوگ توبہ کرتے ہیں بات گھر آ کے ٹی وی بند، خبردار میں توبہ کر لیے، آج تو بعد ٹی وی نہیں لگنا۔ بھئی آپ نے کی ہے، انہوں نے تو نہیں کی۔ شاید وہ آپ کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو جائے اور آپ کے ساتھ تو مخالفت ہوگی، چرچ کے ساتھ انڈائریکٹلی وہ بعض اوقات جو ہے وہ مخالفت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ تبدیل ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ رویہ جو وہ انٹرنل ہو، بیرونی نہیں۔ بہت دفعہ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے ہوتی ہے۔ اگلی بات میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو راست باز دکھانے کے لیے جو ہے وہ خوبصورت بنتے ہیں، چہرہ خوبصورت کرتے ہیں، کپڑے خوبصورت بناتے ہیں، پہنتے ہیں اور بال خوبصورت بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں۔ راست بازی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، راست بازی کا تعلق جو ہے وہ انر سے ہے، آپ کی اندرونی تبدیلی سے۔ جی کیا لکھا ہے؟ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ آمین۔ جب تم دعا کرو تو فقی فریسیوں کی طرح ریاکار نہ بنو، کیونکہ وہ بڑے بڑے چوگے پہن کر اور بازاروں میں چوکوں میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے راست باز دکھائیں۔ یہ راست بازی لوگوں کو دکھانے والی چیز نہیں ہے۔ راست بازی کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے۔ راست بازی سے مراد ایسے کام،
ایسا کردار، ایسی چیزیں جو خدا کو پسند آئے. دنیا کو پسند آنے والی راست بازی نہیں ہے. راست بازی کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے. تو اگر خدا کوئی چیز پسند نہیں کرتا تو پھر انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے جو راست بازی ہے، جو جس راست بازی کی یسوع مسیح بات کر رہا ہے، جس راست بازی کی تلاش ہم نے کرنی ہے، وہ یہ راست بازی نہیں ہے. وہ راست بازی یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے سامنے راست باز بننا ہے، بلکہ جو راست بازی یسوع مسیح پسند کرتا ہے، جو راست بازی یسوع مسیح یہاں پہ بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑ جائے. ہمارا جو رشتہ ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو جائے. ہماری دعا کا جو کنیکشن ہے وہ ٹھیک طرح سے خدا کے ساتھ ہو. ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں کرتے، یعنی بائبل میں ایک کردار ہے جس کا نام ایوب ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ روح زمین پر اس کی مانند راست باز اور کامل شخص کوئی نہیں تھا اس وقت میں. تو وہ کیوں تھا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے جو کچھ بھی اس کا تھا، اس کے بیوی بچے، اس کا مال مویشی، اس کی جائیداد، جو کچھ بھی تھا، ان سب کے گرد جو ہے وہ خدا نے کیا کیا ہوا تھا؟ باڑ لگائی ہوئی تھی. تو راست بازی سے مراد اپنا سب کچھ خدا کے سپرد کرنا ہے. راست بازی سے مراد صرف چرچ کی حدود میں راست باز ہونا نہیں ہے. ہماری زندگی پر مکمل طور پر اس کا کنٹرول، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہماری باتیں، ہماری شادیاں، ہے نا، یہ بھی کس کے کنٹرول میں ہونی چاہیے؟ کس کے کنٹرول میں ہونی چاہیے؟ خدا کے ہاتھ میں. ہم چرچ میں راست باز ہوتے ہیں لیکن شادیوں میں راست بازی غائب ہو جاتی ہے. پھر وہاں پہ ناچنا، گھومنا، شراب نوشی، اور یہ کہتے ہیں کدی کدی تے ویلے آتے ہیں کہڑا روز ویاہ ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جڑے ویاہ کہڑا سجی روز آتے ہیں، وہ کدی کدی تھوڑا پھر دوستانہ ملی دا کریں. راست باز ہے. میں نے کہا کہ راست بازی ایک لائف سٹائل ہے. مثال کے طور پہ جمشید صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جو شوگر پیشنٹ ہے نا، شوگر کے جن کو شوگر ہوتی ہے، ان کو لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ شوگر کو کم استعمال کرنا، چینی نہ استعمال کرنی، یا وہ چیزیں جن میں شوگر زیادہ ہوتی ہے وہ نہ کھانا، یہ ان کا لائف سٹائل بن جاتا ہے. اب وہ گھر ہوں باہر ہوں، مثال کے طور پہ میں ہوں تو میں جہاں پر بھی جاتا ہوں تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں جو چائے ہے وہ چینی کے بغیر پیتا ہوں. تو یہ میرا لائف سٹائل بن گیا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو چینی ڈال کے پیوں، اگر پیتا ہوں تو اس سے مجھے پرابلم ہے. تو اسی طرح جو راست بازی ہے یہ آپ کا لائف سٹائل ہے، اس کو یاد کر لیں. آپ نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کرنا، پہلے اپنے دل کو تبدیل کرنا ہے تو رویہ تبدیل ہوگا. ہم زبردستی بعض اوقات اپنا رویہ تبدیل کرتے ہیں لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک ہمارے اندر سے ہمارا دل تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہمارا لائف، ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے راست باز نہیں ہونا. سو پہلی چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں راست باز ہونا ہے. اگر ہمیں کثرت کی زندگی چاہیے، ہمیں آسودگی چاہیے، تو اس کے لیے جو پہلی شرط ہے اس آیت کے مطابق وہ ہے راست باز بننا.